کراچی کا علاقہ ہے میمن گوٹ، اس کے نجی اسپتال کے اندر اخراجات ادا نہ کرنے پر نومولود کو فروخت کرنے کا ایک واقعہ جو پیش آیا ہے، اس قدر انسانیت سوز واقعہ کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ ہوا یہ کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، جن کا آپریٹ ہوا ہاسپٹل میں، وہاں پر کیا کیا جو ڈاکٹر ہے اس نے اور وہاں پر یہ خاتون نے مل کر اس بچے کو فروخت کر دی۔ اب یہ جب واقعہ پولیس کی نظر میں آتا ہے، پولیس نے اس پہ کارروائی کی ہے اور ماشاءاللہ بچہ بھی بازیاب کروا لیا ہے۔ غالباً 1 مہینے کا ایک ٹائم پیریڈ ہے اس دوران، اور پنجاب میں آ کر وہ بچے کو فروخت کر دیا تھا۔ اسی سلسلے میں جو آپ سے ہمیں شرعی رہنمائی درکار ہے کہ والدین، کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے سوسائٹی میں کہ بہت سے والدین ایسے ہیں جو غربت سے تنگ آ کر بچوں کو بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا جائز ہے شریعت میں کہ بچوں کی روزی روٹی ان کو یہ بھی ٹینشن ہو کہ ہم ان کو کھلا بھی نہیں سکتے، تو اس ڈر سے کہ بچے چلو پل تو جائیں گے جہاں پر جائیں گے، تو فروخت کر دیتے ہیں بے اولاد جڑوں کو؟ ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا، بلکہ مسلمانوں کے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے جی، کہ انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ اپنی اولاد کو وہ فروخت کرنے کے لیے نکلے اور وہ فروخت کرنا شروع کر دے۔ بالکل ایسے۔ یہ جو ہے نا ہماری جو حکومتیں ہیں ان کے منہ پر بھی تمانچہ ہے، اسی طرح جو مالدار اور غنی لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ باعث شرم ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں اس طرح غریب لوگ رہتے ہیں، لیکن آپ اپنی زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتے اور ان کی مدد نہیں کرتے۔ اپنی جو ہے نا خرمستیوں پہ آتے ہو تو لاکھوں اور کروڑوں روپے ضائع کر جاتے ہو، لیکن پڑوس میں جو آپ کے غریب لوگ رہتے ہیں اور اسی طرح فقیر، ان کی مدد آپ نہیں کرتے۔ معمولی پیسوں کے ساتھ ان کا بہت کچھ بن سکتا ہے۔ تو یہ حکومتوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور حکومتوں کے علاوہ جو طبقہ ہے، مالدار طبقہ ہمارے معاشروں کا، ان کے لیے بھی بہت بڑا المیہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ تو بہر صورت اولاد کو فروخت کرنا یا کسی بھی حر اور آزاد انسان کو فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، حر ہے، اور حر کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک تو ایک استثنائی صورت ہے کہ ایک کافر شخص محارب اور جنگ کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے گرفتار ہو جائے تو شرعی قاعدے کے مطابق اس کو غلام بنایا جاتا ہے، بچوں کو اور اسی طرح خواتین کو۔ وہ ایک الگ صورت ہے اور آج کل ان کا تقریباً وجود نہیں ہے۔ سارے اقوام نے، تمام اقوام نے، یعنی اقوام متحدہ اور جتنے بھی اس کے رکن ممالک ہیں، سب نے اس پہ دستخط کر لیا ہے کہ غلاموں کو رکھنا اب درست نہیں ہے، یہ ممنوع ہے، غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ تو اب جب وہ نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ایک حر انسان کو لے کے فروخت کر دے۔ بالکل ٹھیک۔ تو نہ والدین کے لیے جائز ہے، نہ والدین کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ تو والدین ایسا بعض کر جاتے ہیں غربت کی وجہ سے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک علاقے کی خواتین کو اغوا کر کے، چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے ان کو پھر دوسرے علاقوں میں فروخت کرتے ہیں، اور اسی طرح یا بندوں کو اغوا کر کے غلاموں کے طور پر رکھتے ہیں، تو یہ ظلم عظیم ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا مد مقابل ہوں گا، میں ان کا حریف ہوں گا۔ اور وہ 3 بندے کون کون سے ہیں؟ ایک بندہ وہ ہے کہ رجل اعطى بی ثم غدر، ایک بندے نے کسی کو اللہ کے نام کے ساتھ وعدہ دیا پھر اس کے ساتھ غداری کی، اس بندے کا بھی فریق اور مد مقابل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا۔ اور دوسرا شخص وہ یہی ہے کہ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وہ شخص جس نے ایک حر انسان کو فروخت کیا، بچہ ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، جو بھی ہے، اس کو فروخت کر دیا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، پھر اس کے پیسوں کو کھا لیا، پیسوں کو استعمال کر لیا، تو یہ ایسا شخص جو ہے
قیامت کے دن مد مقابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ہوگا، اور جس کا مد مقابل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو تو وہ بندہ کیسے جیت سکتا ہے؟ وہ تو جیت ہی نہیں سکتا، وہ تو محکوم ہو جائے گا اور ہار جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تیسرا شخص بھی وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک اجیر مزدور رکھا، اس سے مزدوری بھی مکمل لے لی، لیکن اس کو اس کا حق پورا نہیں ادا کیا اور وہ بغیر اجرت دیے اس کو رخصت کر دیا، تو یہ شخص بھی ایسا ہے کہ فریق مخالف اس کا کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ تو حدیث مبارک سے یہ ثابت ہوا کہ کسی حر انسان، چاہے وہ بچہ ہے چاہے بڑا ہے، اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ والدین ہزار جو ہے نا بہانے بنائے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں اور ان کو کھلانے کے لیے کچھ ہے نہیں، کپڑا لباس وغیرہ، تو اس لیے ہم فروخت کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا کہ غربت ہے فلان ہے، اصل میں رزق کمانے کا جو اصول ہے، جو طریقہ ہے، وہ اپناتے نہیں ہیں۔ ہاں بالکل، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مرنے سے پہلے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی موت کا وقت آ جائے گا اور اس نے اپنا رزق جو ہے نا پورا نہیں لیا ہوگا دنیا میں سے، لیکن کرنا کیا ہے؟ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تم طلب میں، محنت میں، کمائی میں جمال اختیار کرو، اچھے طریقے سے پیسہ کمانے کی اور رزق کمانے کی نا وہ کوشش کرو۔ تو اب وہ کرتے نہیں، ایک فن آتا ہے، وہ کہتا بس وہ اس کی مزدوری تو ہے نہیں اور میں اور کام کر نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے بندو تجارت کرو، کوئی معمولی سی چیز، پانی فروخت کرنا شروع کر دو، کوئی ریڑھی لگاؤ، کوئی کام کرو، محنت مزدوری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر راستے کھول دیتا ہے۔ تو نہ والدین کے لیے جائز ہے، نہ کسی اور کے لیے، اور ان کے لیے سزا جو آپ نے بتا دی بروز قیامت اللہ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔